وأنتم أذلة۔ محبوب یاد ہے وہ وقت جب آپ بدر کے میدان میں گئے، 313 کو لے کر گئے۔ کتنوں؟ محبوب آپ کو بھی یاد ہے، آپ کی امت کو بھی یاد ہونا چاہیے، جب آپ 313 کا لشکر لے کر گئے اور ادھر 1000 کا لشکر تھا، ساز و سامان بھی زیادہ تھا، طاغوتی قوتیں بھی زیادہ تھیں، انہیں اپنی قوت و تعداد پہ ناز بھی بڑا تھا، لیکن صحابہ کرام گھبرائے نہیں، حوصلہ نہیں آ رہا۔ قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کامیابی تعداد کے اوپر تو منحصر نہیں ہے نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ جس طرف لشکر زیادہ ہو کامیابی بھی ادھر ہو۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی بار ایسے ہوا کہ بڑے لشکر شکست کھا گئے اور جو تعداد میں زیادہ تھے اللہ نے انہیں غلبہ عطا کر دیا۔ اور محبوب یہی ہوا بدر کے میدان کے اندر، آپ بڑے کمزور تھے، یعنی آپ کے صحابہ کا لشکر گنا چنا تھا۔ یہ بھی کوئی جنگ ہے؟ بنتی بھی ہے 313 اور 1000 کا لشکر، بنتی نہیں ہے، عقل و خرد نہیں مانتی ہے، دماغ نہیں مانتا ہے کہ بھائی جنگ کرنی بھی ہے تو کم از کم مساوات تو ہو نا، برابری تو ہو۔ لیکن یہاں تو یہ بھی معاملہ نہیں ہے، سواریاں بھی نہیں ہیں اور آلات حرب بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن صحابہ کا جوش بڑا دیدنی تھا، ولولہ تھا، نکلے تھے حضور کے ساتھ، میدان جنگ کے اندر نکلے ہیں، اور جب اللہ نے دیکھا نا کہ میرے محبوب کے صحابہ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھ رہے، نکل کھڑے ہوئے ہیں، صفیں بنی ہیں میدان جنگ کے اندر، بدر کے میدان کے اندر، اور میں وہ میدان بھی دیکھ آیا ہوں، وہ میدان بھی میں نے دیکھا ہے جہاں اسلام اور کفر کی یہ جنگ لڑی گئی۔ اور میں یہ منظر دیکھ کے حیران رہ گیا، اور کتابوں کے اندر پڑھا ہے، سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب صفیں بن گئی نا تو سارے صحابہ صفوں میں کھڑے ہیں اور حضرت ابو بکر سرکار کی پہرے داری کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ پہرے داری کر رہے ہیں۔ سرکار سجدے میں چلے گئے، سجدے میں جا کے حضور کے جملے سنیے۔ حضور کہتے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا۔ اے اللہ یہ 313 میں لایا ہوں، یہ میری جمع پونجی ہے، یہ میری کل کائنات ہے، جو میں لا سکتا تھا میں لایا ہوں۔ اگر آج بدر کے میدان میں انہیں شکست ہو گئی، اگر آج یہ ختم ہو گئے نا، تو پھر ایک بات تو بھی یاد رکھ، زمین پہ تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ حتیٰ کہ حضور کے کاندھوں مبارک سے چادر نیچے چلی گئی، اتنا تضرع جاری، اتنا گریہ طاری ہے، حتیٰ کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی بندہ نواز آپ نے مانگا ہے تو آپ کا رب عطا بھی ضرور فرمائے گا۔ اور پھر یہ رنگ چڑھا کہ رب نے فرمایا جبریل اب ادھر نہیں دیکھنا ہے، اب محبوب کے ہونٹوں کی طرف دیکھو، اب محبوب کی طرف دیکھو اور زمین پہ اترو، اور یونیفارم بھی میرے نبی کے صحابہ والی پہن کر جاؤ، امامے بھی سجا کر جاؤ، اور جب تک میرے محبوب روک نہ دیں نہ فرشتوں کی جماعتیں اترتی رہیں۔ اور پھر یہ رنگ چڑھا، یہ بہار آئی کہ 313 کے لشکر نے 1000 کے چھکے چھڑوا دیے، 1000 کے چھکے چھڑوا دیے۔ اور وہ دو ننھے مجاہد، میں تو پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہوں، کبھی خواب میں ہی ان کی صورت نظر آ جائے،
سیرت کی کتابیں انہیں سلامیاں پیش کر رہی ہے. دو ننھے مجاہد بخاری شریف کے اندر ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے پہلو میں کھڑے تھے اور لگتا یہ تھا کہ ان کے قد سے بڑی ان کی تلواریں تھیں، لیکن ان کے جوش جہاد کا یہ عالم تھا، جذبہ جہاد کا یہ عالم تھا. زندگی سے وہ اتنے روٹھے ہوئے تھے اور محبوب سے اتنا پیار کرتے تھے. کہنے لگے چچا اتعرف ابا جہل، آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا تمہارا کیا کام ہے ابو جہل کے ساتھ؟ وہ کہنے لگے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. ہم قسم کھا کے نکلے ہیں، اب نہیں جائیں گے لوٹ کے گھر کی طرف، نہیں جانا، ہمیں زندگی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے محبوب کو گالیاں دی جائیں، ہمارے ہوتے ہوئے محبوب کی شان میں توہین کی جائے، نہیں چاہیے ایسی زندگی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے میں نے اشارہ کیا. کبھی آپ نے شاہین کو اپنے شکار پہ چپٹتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. شاہین کو، عقاب کو پنجے گاڑتے ہوئے اپنے شکار کے اوپر چپٹتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہتے ہیں میں اشارہ کر ہی پایا تھا، پھر جو میں نے دیکھا تو وہ شکار کے اوپر، ابو جہل کے اوپر جا کر حملہ آور ہوئے اور لڑتے لڑتے اسے زمین پہ بھی گرا دیا، زمین پہ گرا دیا. یہ اسلام اور کفر کا یہ وہ معرکہ تھا جس نے کائنات کا رخ بدل کے رکھ دیا، پورا رخ بدل کے رکھ دیا. قرآن کہتے ہیں تم نکلو تو صحیح، ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وہ جب مکہ سے نکلے تھے تو سوچ کے آئے تھے اسلام کو مٹا دیں گے، لیکن رب فرماتا ہے محبوب بتا دیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کچھ نادان سمجھتے ہیں کہ منہ کی پھونکوں کے ساتھ ہم اسلام کے نور کو ختم کر دیں گے، اور ہم بھی اعلان کرتے ہیں کان کھول کے سن لو واللہ متم نوری، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے دکھائے گا. یہ ایک ابو جہل نہیں، لاکھوں بھی آ جائیں، نبی کے دین کا جھنڈا آج بھی بلند ہے اور قیامت تک بلند رہے گا. اور آج تک امت نے بڑے بڑے ابو جہل دیکھے ہیں، لیکن نہیں، یہ دین مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ دین سر بلند ہونے کے لیے آیا ہے. یہ دین کس لیے آیا ہے؟ اونچی آواز سے بولیں، یہ دین سر بلند ہونے کے لیے آیا ہے. اچھا، جب آپ آگے بڑھتے ہیں، کامیابیاں آپ کے قدم چومتی ہے تو بہت سارے لوگ کارواں کا حصہ بن جاتے ہیں، لیکن اصل وہ لوگ اثاثہ ہوتے ہیں، وہ لوگ بڑے قیمتی ہوتے ہیں جو آپ کے اولین دور کے ساتھی ہوتے ہیں. جب کوئی آپ کو جانتا نہیں ہے، کوئی پہچانتا نہیں ہے، آپ کے نعرے نہیں لگتے ہیں، آپ محفل میں آئیں تو لوگ کھڑے ہو کے سلامیاں نہیں دیتے ہیں. یہ بدر والے وہ میرے نبی کے پیارے صحابہ ہیں. اولین دور تھا، کانٹوں کا دور تھا، اسلام کو بڑے بڑے چیلنج پیش آئے تھے، بڑے بڑے چیلنج کا سامنا تھا، اور ایسے حالات کے اندر 313 میرے رسول کے ہم رکابی کا شرف حاصل کر رہے ہیں. اور اللہ بھی فرماتا ہے میرے محبوب میں کہہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں آنے والوں کو، بعد میں آنے والوں کو بتا دیجئے گا، بدر جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. یہ جو بدر میں جانے والے ہیں نا، ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو میں نے تو معاف کر دیا ہے، میں ان سے راضی ہوں، میں ان سے راضی ہوں. بدر والوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. کارواں بنے گا، کوئی احد کے موقع پہ آئے گا، کوئی خندق کے موقع پہ آئے گا، کوئی فتح مکہ کے موقع پہ آئے گا، لیکن ہم نہیں بھولیں گے ان کی وفاؤں کو، ہم نہیں بھولیں گے ان کے ایثار کو، ان کی قربانی کو. اس افلاس کے دور کے اندر، غربت کے دور کے اندر سواریاں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود حوصلہ وہ ہے کہ ستارے جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہیں. محبوب بتا دیں اگر یہ نکلے ہیں تو ہم انہیں شکست بھی نہیں ہونے دیں گے اور انہیں عزتوں کی منزلیں طے کروا کے دکھائیں گے. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں
دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، محبوب آپ کہیں تو ہم تو دریاؤں میں بھی گھوڑے ڈال دیں، آپ اشارہ تو کریں نا، حضرت عمر کی محفل ہے۔ آپ کو بات سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ بدر والوں جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر خلیفہ بنے ہیں، حضرت ابو سفیان بھی کھڑے ہیں، حارث بن ہشام بھی ہیں، بڑے بڑے مکہ کے سردار ہیں۔ شروع میں کلمہ نہیں پڑا تھا، بعد میں حضور کو مانا، پھر پکے غلام بنے۔ اب حضرت عمر کا دور خلافت ہے، آپ کا دربار لگا ہے، اور باہر انتظار میں یہ مکہ کے سردار کھڑے ہیں۔ پیغام بھیج دیا ہے، حضور ہم آئے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ذرا منظر دیکھیے گا، منظر نامہ۔ ابو سفیان حضرت امیر معاویہ کے والد ہیں، حارث بن ہشام ہیں، ایک اور بھی بڑا سردار ہے، باہر انتظار کر رہے ہیں۔ پیغام بھیج دیا ہے، اندر پرچی بھیج دی ہے حضرت عمر کی طرف، حضور ملاقات کے متمنی ہیں، تھوڑا سا وقت مل جائے، تھوڑی سی ملاقات کی گھڑیاں مل جائیں۔ انہیں کہا گیا چلو بلاتے ہیں۔ ابھی وہ بیٹھے ہی تھے، حضرت بلال آ گئے۔ کون آ گئے؟ آپ ہی بولی ہے نا، زبان کو پاک کیجئے، کون آئے؟ حضرت بلال آئے، چکی چلانے والے، چکی پیسنے والے حضرت بلال آ گئے۔ وہ آئے تھے، پھر حضرت صہیب آ گئے، حضرت صہیب رومی آ گئے، چند ایک اور غلام بھی آ گئے۔ اور یہ وہ تھے جو بظاہر غلام تھے لیکن بدر میں میرے محبوب کے ساتھ تھے۔ جب یہ آئے تو انہوں نے بھی پیغام بھیجا، امیر المومنین حضرت عمر ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہیں انتظار کا نہیں کہا گیا، انہیں یہ نہیں کہا گیا ویٹنگ، ابھی ویٹ کریں، انتظار کریں، ابھی انتظار کے بعد جب ہمارے پاس وقت ہوگا ملاقات کر لیں گے۔ انہیں کہا جا رہا ہے انتظار کریں، اور حضرت بلال اور حضرت صہیب رومی کو کہا گیا انتظار نہ کروائیں، جلدی اندر آ جائیں۔ اور جب ان سرداروں نے دیکھا نا تو دل پہ ایک جھٹکا سا لگا، کہنے لگے ہم مکہ کے سردار ہیں، ہم مکہ کے سردار ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ کلمہ دیر سے پڑھا ہے لیکن کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، ہم آئے بھی پہلے ہیں، سرداری بھی ہے، لیکن حضرت عمر نے یہ ٹھیک نہیں کیا، ہمیں بلایا ہی نہیں ہے، اور ان غلاموں کو بلا لیا ہے۔ تو وہیں ایک مکہ کا سردار بیٹھا تھا، اس نے کہا اگر ناراض نہ ہو تو ایک بات کہہ دوں۔ وہ کہنے لگے ہاں بتاؤ۔ کہا اسلام تمہارے پاس سب کے پاس پہلے آیا تھا، تم نے ماننے میں تاخیر کر دی، انہوں نے ماننے میں جلدی کر دی ہے، انہوں نے ماننے میں جلدی کی تھی، لہذا اگر آج عمر نے انہیں پہلے بلایا ہے تو تمہیں روٹھنا نہیں چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے، یہ آئے جو پہلے تھے محبوب کے پاس تو عمر بھی تو پہلے ہی بلائیں گے، حضور کے پاس جو پہلے آئے تھے تو پھر حضرت عمر بھی پہلے ہی بلائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے، بتا دیں بدر والوں جیسا، بدر والوں جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ 313 کے لشکر نے تاریخ رقم کر دی۔ کیا کر دی؟ تاریخ رقم کر دی۔ اور ایک بات پتے کی بتاؤں، بڑی کمال کی بات ہے، یہ حدیث میں نے پڑھی ہے اور میں پھر اس کو سوچتا ہی رہا، اس کو بار بار ان کے لفظوں کا مزہ لیتا رہا۔ آپ بھی ذرا مزہ لیجئے نا اس حدیث پاک کا۔ میرے حضور فرماتے ہیں میرے رب نے رحمت کو پیدا کیا اور پھر اس رحمت کے 100 حصے فرمائے۔ کتنے حصے بنائے؟ رحمت کو پیدا کیا، پھر اس کے 100 حصے بنائے، 99 اپنے پاس ذخیرہ کر لیے، ایک رحمت کا حصہ اللہ نے ساری کائنات کو عطا کیا۔ یہ جو ماں اپنے دودھ پیتے بچے کے لیے تڑپتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ ایک رحمت کا رنگ ہے۔ یہ جو باپ اپنے بچوں کے لیے زمانے کی سرد و گرم ہواؤں کا مقابلہ کرتا ہے نا، یہ بس وہ ایک رحمت کا کوئی کروڑواں حصہ ہے۔ جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، وہ ایک رحمت کا یہ مظہر ہے۔ اگر ایک رحمت کا رنگ یہ ہے، ایک رحمت کا یہ رنگ ہے، بابا فوت ہوئے تو بیٹا جنازے سے لپٹ کے کہتا ہے بابا جی ابھی تو جانے کا وقت نہیں تھا، مت جائیے، میں کیسے جیوں گا آپ کے بغیر، ایک لمحہ بھی میرا نہیں گزرتا آپ کے بغیر، بابا جی مت جائیے مجھے چھوڑ کر۔
یہ اسی ایک رحمت کا مظہر ہے، ایک رحمت کا یہ رنگ ہے۔ ماں ساری ساری رات جاگتی ہے دودھ پیتے بچے کے لیے، کوئی پوچھے نا اس ماں سے تجھے نیند نہیں آتی ہے؟ کیا تیرا دل نہیں کرتا ہے بستر پہ لیٹنے کو؟ تو گنبد خضرا سے آواز آتی ہے یہ ایک رحمت جو رب نے دی نا کائنات کو، یہ اسی کا رنگ ہے، یہ اسی کی بہار ہے۔ ایک باپ خود جان لٹا دیتا ہے لیکن اپنے بچوں کو بھوکا نہیں سونے دیتا، یہ ایک رحمت کا حصہ ہے۔ اب ذرا منظر نامہ بدلا، حضور فرماتے ہیں اب جب تم نا قبروں سے نکل کر محشر کے میدان میں آؤ گے تو رنگ بڑا نرالا ہوگا۔ فرمایا وہ ایک رحمت تو کر دی، اب اللہ 99 رحمتیں نکالے گا، وہ 99 رحمتیں نکالے گا، اور نکالنے کے بعد اچھا پھر دو کریموں کے درمیان میں ہماری تو بات ہی بن جانی ہے، ادھر سے رب کی 99 رحمتیں اور ادھر سے رحمت للعالمین کی رحمت، ادھر سے رحمت للعالمین کی رحمت، ادھر سے رب کی رحمت کے 99 حصے ہوں گے۔ محبوب کہیں گے مجھے دے دو، رب فرمائے گا تجھے کیا دوں محبوب، جو میرے ہیں، جو گنہگار ہیں سیاکار ہیں، میں نہیں چاہتا کہ یہ آپ کے سامنے شرمندہ ہوں۔ وہ 99 رحمتیں ساری آج دکھانے کا وقت آیا ہے، آج کرنے کا وقت آیا ہے۔ لوگوں نے ڈرایا ہے وہ جلال میں ہوگا، حضور فرماتے ہیں 99 رحمتیں دکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے وہ جلال میں ہوگا بتایا ہے، لیکن یہ بھی تو بتاؤ نا کہ محشر کے میدان میں اگر دنیا میں اس کی ایک رحمت کا اتنا رنگ ہے، ایک رحمت کا اتنا رنگ ہے، تو سوچے نا ذرا کہ جب وہ 99 جلوے دکھائے گا، جب وہ رحمت منظر پہ لائے گا تو پھر اس کے جمال کا عالم کیا ہوگا، منظر کیا ہوگا۔ فرما ادھر سے وہ کرم فرمائے گا، ادھر سے حضور کرم فرمائیں گے، درمیان میں ہم غریبوں کی بات بن جائے گی، درمیان میں ہم غریبوں کی بات بن جائے گی۔ لیکن کاش کہ ہم بھی سمجھ جائیں وہ بڑا کریم ہے، لیکن کتنے ظلم کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، وہ بخشوا لیں گے جنت میں، جہنم میں میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا۔ یار یہ ظلم نہیں ہے؟ وہ جی اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ بخش دے گا۔ حضور بھی جانتے تھے، صحابہ بھی جانتے تھے، تو پھر یہ بچے کٹوانے کی ضرورت کیوں پڑی، یہ سر کٹوانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ او بھائی اگر آپ کو اپنے وطن سے اتنا پیار ہے، اس شہر سے اتنا پیار ہے، تو ابو بکر و عمر کو اپنے وطن مکہ سے کتنا پیار ہوگا۔ لیکن چھوڑا یا نہیں چھوڑا ہے وطن؟ بولے نا ذرا، چھوڑا ہے نا وطن؟ کس لیے چھوڑا ہے؟ محبوب کے لیے چھوڑا ہے، محبوب کے لیے چھوڑا ہے اپنے وطن کو، سب کچھ قربان کیا۔ تب جا کے رب نے فرمایا محبوب اب آپ کے صحابہ نا ہم ان سے راضی ہیں، ان سے پوچھئے یہ بھی ہم سے راضی ہیں یا نہیں ہے، یہ بھی ہم سے راضی ہیں یا نہیں ہے۔ تو وہ رنگ کتنا نرالا ہوگا جب 99 رحمتیں منظر عام پہ آئیں گی، اور اللہ پھر فرمائے گا محبوب اب آپ مانگتے جائیں، ہم آپ کو عطا فرماتے جائیں، ہم آپ کو عطا فرماتے جائیں۔ اور آج کے اس جمعہ کے موقع پہ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور اس کو صرف اپنے سینے تک نہیں، آگے بھی لوگوں تک منتقل کرنا ہے، لوگوں کو پہنچانا ہے یہ پیغام، اور اس کو لوہے دل پہ نقش کر کے جائیے گا۔ جتنے جوان بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، پختہ عمر والے بیٹھے ہیں، لوہے دل پہ نقش کر کے جائیے گا۔ کبھی سوچا ہے اللہ کو ہم سے پیار کتنا ہے؟ اللہ کو بیوی چاہتی ہے کہ میرا خامد مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، مجھے پتہ بھی تو چلے نا، چاہتی ہے یا نہیں؟ اور اگر مناسب مواقع پہ محبت کا اظہار نہ ہو تو رشتے میں دراڑیں آ جاتی ہیں، رشتہ ٹوٹنے کے قریب آ جاتا ہے۔ بیوی کہتی ہے اسے تو شادی کی تاریخ بھی یاد نہیں ہے، اسے تو خوشی کا دن بھی یاد نہیں ہے، کیا یہ میرے ساتھ زندگی کی گھڑیاں نبھائے گا، چند قدم چلے گا؟ یہ نہیں چل سکتا ہے، یہ تو مجھے تحفہ نہیں دیتا ہے، کبھی میری تعریف نہیں کرتا ہے، میں نے کھانا بنایا آدھا دن لگایا، اور جب کھانا بن کے سامنے آیا تو مجھے ڈانٹ دیا، اس نے جھڑک دیا، 2 جملے بول دیتا تو کیا فرق پڑ جاتا؟
بیوی چاہتی ہے یہ تعریف کرے میری، محبت کا اظہار کرے تاکہ محبت کا رشتہ ٹوٹے نہیں، مضبوط ہو جائے۔ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے تو ہم بھی آہستہ سے ادب سے عرض کرتے ہیں مالک یہ بھی تو بتا کہ تو کرتا کتنا پیار ہے، تو پیار کرتا کتنا ہے اور تیرے پیار کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو رب فرماتا ہے ہم نے ملائکہ کو کہہ رکھا ہے، اور یہ پیار کا رنگ بھی دیکھیں، ہم نے ملائکہ کو فرما رکھا ہے، کہہ رکھا ہے جب میرے بندے گناہ کا ارادہ کریں، گناہ کر بھی لینا، تو فرمایا گناہ لکھنا نہیں ہے، آپ لوٹ پوٹ ہو جائیں نا، ذرا لذت لینا، گناہ کر لیا ہے، برائی کر لی ہے، نافرمانی کر لی ہے، فرمایا لکھنا نہیں ہے، ابھی ٹھہر جاؤ، شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے، شاید معافی مانگ لے، شاید ضمیر جاگ جائے، شاید کوئی آنسو کا قطرہ چھلک آئے، شاید پلٹ کے آ جائے، جاتے ہوئے قدم پھر پیچھے آ جائیں، مڑ کے آ جائے، ابھی ٹھہر جاؤ۔ یہ دائیں کاندھوں پہ بیٹھا ہوا فرشتہ نا، یہ برائی لکھنے والے کو کہتا ہے ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی رک جاؤ، تھوڑا سا انتظار تو کرو، شاید یہ توبہ کر لے۔ واہ کریم تیرے کرم کے کیا کہنے۔ اور پھر جب وہ توبہ نہیں کرتا تو فرمایا جاتا ہے پھر جتنا اس نے کیا ہے نا اتنا ہی لکھنا ہے، زیادہ نہیں لکھنا ہے، اتنا ہی لکھنا ہے۔ اچھا پھر یہ قانون بدل جاتا ہے، بندے نے ارادہ کیا نیکی کا، صرف ارادہ کیا، اور جب ارادہ کیا نا ابھی کیا نہیں ہے تو رب فرماتا لکھو نا، انتظار کیوں کر رہے ہو، لکھو، میرا بندہ ارادہ کر رہا ہے، لکھو۔ پھر اس نے عمل کیا، فرمایا جتنا کیا ہے اتنا نہیں لکھنا، زیادہ لکھو، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، 700 گنا تک اجر دیا جاتا ہے۔ فرمایا لکھو، لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ، جب میری رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، لکھتے جاؤ۔ اچھا لکھ لیا ہے، فرمایا اپنی نیتیں صاف کر لو، اپنے ارادے پاک کر لو۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد ریت کے ٹیلے سے گزرا، دیکھ کے کہنے لگا مالک کتنی مقدار ہے ریت کی، کاش اگر اتنا میرے پاس آٹا ہوتا تو اس وقت بنی اسرائیل میں قحط ہے، گھروں میں کھانے نہیں بنتے ہیں، کاش اس ریت کی مقدار کے برابر اگر میرے پاس آٹا ہوتا نا تو میں سارا کا سارا بنی اسرائیل میں بانٹ دیتا۔ خواب ہی دیکھا، ارادہ ہی کیا۔ اچھا اللہ نے وقت کے نبی کی طرف پیغام بھیجا، وحی بھیجی، فرمایا میرے نبی اسے پیغام دے دیجئے، بتا دیجئے جو تو نے ارادہ کیا ہے نا، کیا نہیں ہے، کر بھی نہیں سکتا ہے، اتنی مقدار میں آٹا کہاں سے آئے گا، صرف ارادہ کیا ہے۔ فرمایا صرف تیرے اس ارادے کی بنا پر، فرمایا ہم نے اتنی مقدار تجھے ثواب دے دیا ہے، اتنی مقدار میں تجھے ثواب دے دیا ہے، تو نے ارادہ جو کیا ہے۔ یار تمہارا کیا بگڑے گا، کچھ اچھے ارادے کر لیا کرو، کچھ اچھے ارادے کر لیا کرو۔ اس گزرے ہفتے میں 2-3 جگہوں پہ گیا افطاری کے لیے، بڑے سونی افطاریاں بنائی گئی، اور ایک دوست ایسا بھی ہوتا ہے جو غریب ہوتا ہے، سفید پوش ہوتا ہے، وہ دیکھ دیکھ کے کہتا ہے یا اللہ کاش مجھے بھی تو نے توفیق دی ہوتی، کاش میری جیب بھی اگر اس قابل ہوتی تو میں بھی تیرے نبی کے غلاموں کے لیے افطاری کا سونا انتظام کرتا، اہتمام کرتا، پھر انہیں بلاتا۔ رب فرماتا ہے محبوب بتا دیجئے اس نے ارادہ کیا ہے، ہم نے اسے ثواب دے دیا ہے، ہم نے اسے ثواب دے دیا۔ ماہ رمضان کا آغاز ہوا نا، جیسے ہی ماہ رمضان آیا، میری بات سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ ماہ رمضان کا آغاز ہوا، میری طرف دیکھیں، ماہ رمضان کا بھی آغاز ہی ہوا تھا، اور چونکہ ہمارے ساتھ درود پاک پڑھ لیں ایک مرتبہ۔ یہ آخر میں دے دیجیے گا۔ ماہ رمضان کا آغاز ہوا تو ہم سے چونکہ بہت سارے لوگ لاکھوں کی تعداد میں جڑے ہوئے ہیں، تو ان کی توقعات بھی ہوتی ہیں کہ اتنے بڑے علامہ صاحب ہیں، ہم دنیا کے کہاں کہاں سے کونوں سے ہم سنتے ہیں،
تو اللہ نے انہیں معاشی طور پر بھی مستحکم بنایا ہوگا، مضبوط بنایا ہوگا۔ تو جیسے ہی ماہ رمضان یہ نا خاموش، تھوڑا آواز آئے گی، تو جیسے ہی ماہ رمضان کا آغاز ہوا، اب لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں، تو ان کی توقعات بھی ہوتی ہے، لیکن کیا کریں، دل ہمارا بھی کرتا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ کتنے پیغام آئے، ہمیں راشن کی ضرورت ہے، ہمیں نقدی پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن اب ہر بندے کی مدد کرنا یہ ہمارے بس کا کام تو نہیں ہے نا۔ دل بڑا کرتا ہے، دل میں یہ بات آتی ہے کہ کاش یا اللہ تو مجھے دیتا، میں تو خواب بنتا ہوں، سپنے بنتا ہوں، میں اکثر یہ خواب دیکھتا ہوں، کاش یا اللہ تو مجھے موقع دے تو میں ایک بہترین عالمی معیار کا ایک ہاسپٹل بنواؤں، اور جس میں غریبوں کو مفت علاج فراہم کیا جائے، ان کے زخموں پہ مرہم لگایا جائے۔ میں تو خواب دیکھتا ہوں، سپنے بنتا ہوں، یا اللہ مجھے اتنی توفیق دے اور اتنا معاشی طور پر تو مجھے مستحکم کر کہ میں بہترین عالمی معیار کا ادارہ بناؤں، اور وہ بچے جو نشے کی لت جنہیں لگی ہے، جو کوڑا کرکٹ سے جا کر، گندگی کے ڈھیر سے جا کر گتے چنتے ہیں، جو سارا دن بھیک مانگتے ہیں، ایک ایک دروازے پہ جاتے ہیں، یا اللہ تو مجھے توفیق دے تاکہ میں حسب توفیق انہیں علوم کے زیور سے آراستہ کر سکوں۔ میں خواب دیکھتا ہوں۔ رب فرماتا ہے خواب دیکھنا تو بندے کا کام ہے، لیکن تعبیر کو فراہم کرنا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ خواب ہے نا، کیا ہوگا، دیکھنا ہی ہے تو بڑے دیکھ، خواب دیکھنے ہیں نا تو چھوٹے نہ دیکھ، کیا کر، بڑے خواب دیکھ۔ فرمایا جب تو بڑے خواب دیکھے گا، راستہ بنانا ہمارا کام ہے، اور خواب کی تعبیر کو پیش کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ اور میں آپ کو درد کی داستان سناؤں، میرے والد کی سگی بہن کا بیٹا، پھپھی زاد بھائی، غربت کے تنگ و تاریک راستوں سے گزر کر کہاں سے اٹھا کہاں پہنچا، آرمی میں کیپٹن ڈاکٹر بنا۔ ایک غریب تصور نہیں کر سکتا ہے، سوچ ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بن جائے گا آرمی کے اندر۔ بن گیا، جب آرمی میں ڈاکٹر بن گیا، میری طرف توجہ کریں، آپ حضرات کی توجہ تقسیم ہو رہی ہے، آرمی میں جب وہ ڈاکٹر بن گیا، پھر وہی ہوا جو ہوتا ہے عمومی طور پر، زندگی کی شام ہو گئی۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے۔ بہنوں نے لوگوں کے کپڑے دھوئے، تانے سنے، ماں اس امید پہ جیتی رہی کہ اب چلو بیٹا آرمی میں کیپٹن ڈاکٹر بنا ہے تو اب تو چلو اچھے زندگی کے آغاز، زندگی کے دنوں کا آغاز ہوگا، لیکن تقدیر کہنے لگی بس یہ چند دنوں کا سہانا خواب ہے، پھر ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ پھر وہی ہوا، زندگی کی شام ہوئی، ایکسیڈنٹ ہوا، وہ 24 سال 25 سال کا کڑیل جوان دم توڑ گیا۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رتی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔ بندہ کیا سوچتا ہے اور ہوتا کیا ہے، وہ جو رب سوچتا ہے۔ اس جوان کا بھی خواب تھا کہ اللہ نے اگر مجھے نا اس مقام اور اس عہدے پہ قائم رکھا تو میں بھی غریبوں کے لیے ایک ہاسپٹل بنواؤں گا۔ رب فرماتا ہے اچھے ارادے کرنا تمہارا کام ہے، اور ان ارادوں کو اگر تم پورا نہ بھی کر سکے تو میں تو تمہارے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دوں گا، میں تمہارے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دوں گا۔ اور وہ دور کتنا حسین تھا، یہ جتنے بیٹھے ہیں علم و عمل کا نور اپنے اندر لے کر آئیں، ماہ رمضان چلا جائے گا، مستقل مزاجی لے کر آئیں۔ ہم نے درس نظامی پڑھا، درس نظامی میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے ہدایہ۔ کیا نام ہے؟ آپ بھی بولیں، پڑھی نہیں ہے چلو نام ہی لے لیں۔ درس نظامی میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے ہدایہ، اور اس کے جو رائٹر مصنف ہے نا، ان کی مستقل مزاجی کے کیا کہنے ہیں۔ 13 سال کے طویل عرصے میں اس کتاب کو لکھا۔ کتنے عرصے میں؟ ایک کتاب 13 سال کے اندر لکھی، اور تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ 13 سال کتاب لکھی ہے نا تو پھر 13 سال مسلسل روزے بھی رکھے ہیں۔ ہم تو 1 مہینہ بھی نہ چل پائے،
ہم تو 1 مہینہ بھی انتظار میں رہے افطاری کا وقت کب ہوگا. یہ نہ کہا کہ مالک دن تھوڑا لمبا نہیں کرتا, دن تھوڑا اور لمبا کر دے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ مالک تھوڑا اور وقت بڑھا دے. اس دفعہ 29 نہیں, یا اللہ 30 روزے پورے ہونے چاہیے, یا اللہ کچھ اور لطف لینے دے. اور کہاں ان کے تقویٰ کا عالم, 13 سال کتاب بھی لکھ رہے ہیں, فقہی ابحاث بھی لکھ رہے ہیں, اور 13 سال مسلسل روزے بھی رکھے ہیں. تقویٰ کا یہ عالم ہے. اور جب خادم گھر سے کھانا لے کر آتا نا تو ڈھنڈورا نہیں پیٹتے تھے, طالب علموں کو نہیں بتاتے تھے مجھے روزہ ہے تم کھا لو, کھانا رکھوا دیتے. جب خادم چلا جاتا نا تو پھر کسی طالب علم کو کہتے میرا دل نہیں ہے تو کھا لے, میرا ارادہ نہیں ہے, میرا آج جی نہیں چاہ رہا تو کھا لے. اور جب خادم آتا برتن دیکھتا خالی تو وہ سمجھتا کہ حضرت جی نے کھانا کھا لیا. 13 سال تک نیکی کو مخفی رکھا, پردے میں رکھا. کہنے لگے مالک روزہ تیرے لیے رکھا ہے تو دنیا کو کیوں بتاؤں, تیرے لیے جو روزہ رکھا ہے تو دنیا کو کیوں بتاؤں. میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں, بندوں کو نہیں راضی کرنا چاہتا ہوں. یا اللہ یہ میرا روزہ بھی قبول فرما لے, اور ان روزوں کے سنگم میں جو میں نے تیرے دین کی سربلندی کے لیے یہ ہدایہ نامی کتاب لکھی ہے اسے بھی قبول فرما لے. پھر کرم یہ ہوا, مہربانی یہ ہوئی, رنگ یہ چڑھا. رب نے فرمایا تو نے نہیں بتایا لیکن ہم تو بتا سکتے ہیں نا, ہم بتائیں گے دنیا کو. اس بندے نے ہمارے دین کے لیے رات دن نیک کیا, دنیا کو پتہ چلا, پھر وہ مقبولیت ملی, آفاقیت ملی اس کتاب کو. آج تک سالوں بیت گئے. جو بھی عالم بننا چاہتا ہے نا تو ہدایہ پڑھ کے آتا ہے, نام آج تک زندہ ہے. روزہ آفاقیت عطا کرتا ہے. میں نے کہا یہ تو نفلی روزہ تھا جو رکھتے تھے, اس کی برکت اگر اتنی ہے تو سوچے نا جو ماہ رمضان کے 29 یا 30 روزے مسلسل رکھتا ہے اس پہ رب کا کرم کتنا ہوگا, اس پہ رب کی مہربانی کتنا ہوگی. آئیں پلٹ آئیں, اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑیں, اپنے رب کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط بنائیں. پھر دیکھیں رب بھی راضی ہو جائے گا, رب کا رسول بھی راضی ہو جائے گا. سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ آپ حضرات